بٹ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اپنا حضرت عمر جیسے مرد ہیں تو ویسی ہی پھر خواتین بھی ہو جائے. نہیں ویسی خواتین نہ ہوں، ویسی خواتین نہ ہوں. مرد بھی تو ایسے خواتین ایسے. یہی بات ہوتی ہے نا شادی. وہ مرد بھی تو ایک عورت کی گود میں پیدا ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مردوں کو بھی تربیت دینا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا جی، ایسا نہیں ہوتا. کیسا نہیں ہوتا؟ ساری آپ کو گھماتے نا عورتوں کو ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. نہیں عورتوں کو نہیں تربیت کرنا خواتین کا کام نہیں ہے. ڈالتا. ایسا نہیں ہوتا. تربیت تو دونوں کا ہی کام ہے. پہلے بھی کیا پھر بھی. بہرحال میں تو آج کل کی خواتین کے اندر جو خامیاں ہیں نا ان میں 95% قصوروار مردوں کو ٹھہراتا ہوں. یہی بات تو کہہ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں. نہیں اصل میں آپ بالکل وہ کر دیجیے نا، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی تربیت بالغ ہونے کے بعد خود کرنے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس وقت سامنے میری تمام خواتین ہی بیٹھی ہیں نا، تو میرا کام اگر میں صحیح استاد ہوں تو میرا کام یہ چاہیے کوئی جو باتیں آپ لوگوں کی حق میں وہ بھی بیان کروں، لیکن جو آپ لوگوں کی اصلاحی باتیں جو آپ لوگوں کی آتی ہیں اس کو بھی تو ہائی لائٹ کرنا ہی ہے نا، اس کو بھی تو بتانا ہی ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عورتوں سے مشورہ کر رہے ہیں اپنے بڑے اہم معاملات میں بھی، صرف خواتین کے مسائل میں نہیں، اہم معاملات میں خاتون کو عزت دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے مشورہ کر رہے ہیں یا نہیں، اگر کوئی زوجہ خود کوئی مشورہ دے رہی ہے تو اس کو سن رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. تو بھائی بس ازواج مطہرات یا جو امہات المومنین یا بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اور دیگر صحابیات، تو وہ سب کے سب جو ہے وہ ایک مقام رکھتی تھی نا، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، محنت کی ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے میں آپ لوگوں کو تمام کو دعوے کے ساتھ ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اسلام کی جو خواتین کی جو تاریخ گزری ہے نا اس کا مطالعہ کیا، پڑھا کر نہیں ہے. اگر آپ لوگ وہ پڑھ لیں نا، صرف پڑھ لیں، تو اتنا اثر ہوگا اس کا کہ آپ تمام خواتین اپنے آپ کو یہ سمجھیں گی کہ ہم تو پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں. تب اندر سے ایک موٹیویشن اور اندر سے ایک احساس ہوگا. تو مردوں سے جو شکایت ہے نا آپ لوگوں کو، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ مور دین 50% ختم ہو جائیں گی. صحیح ہے. باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے بتایا اس لیے بتایا کہ خواتین کا مقام اتنا زیادہ ہے مگر وہ خود اپنے مقام کو سمجھیں اور خود کو اس لیول پر لائیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑے سخت تھے، وہ سخت نہیں تھے، وہ غیرت مند تھے، جری تھے ہی کہہ سکتے ہیں. تو حضرت عمر جب ہم معاملات میں خواتین سے مشورہ کر رہے ہیں تو آج کل بعض دینی حلقوں میں خواتین کو بالکل ایسا رکھا جاتا ہے کہ بس ان کی تو مطلب وہ کچھ بھی کام نہیں کر سکتی، بالکل ان کا ایسا بنا دیا جاتا ہے جیسے ان کی کوئی حقیقت حیثیت ہی نہیں ہو. بھائی وہ بہت کام کر سکتی ہے. موٹیویٹ کرنا چاہیے. ہمارے مدارس کے حلقے میں زیادہ ہی ہے، چاہے وہ ہمارا مسلک دیوبندی ہو، بریلوی ہو، ٹھیک ہے، یا ہمارا مسلک جو ہے وہ مسلک اہل حدیث کیوں نہ ہو، یا جماعت اسلامی والے تو بہت بند کرتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی والوں کا ایک الگ معاملہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی والے خواتین کے اندر ایک کام بڑا اچھا کرتے ہیں کہ ان کے اندر قرآن کی دعوت کی پتہ نہیں اس طرح کی کوئی طلب یا کیفیت یا طلب یا ایک ایک قوم پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ گھر گھر جا کے درس قرآن دے رہی ہوتی ہیں. یہ بہت سب سے بیسٹ دعوت دیتا ہوں. حالانکہ ان کے آپ کو پردے میں بہت شدت ہے. جماعت اسلامی میں اور تنظیم اسلامی میں بہت شدت ہے پردے میں. ویسے نہیں ہے. نہیں بہت شدت ہے ان کے اندر. اس کے باوجود ان گھر ان کی خواتین جاتی ہیں، درس قرآن دیتی ہیں. اور ہماری جو خواتین وہ کیا کرتی ہیں؟ نہیں جی گھر سے باہر کیسے نکلے؟ نہیں جی آواز کا تو پردہ ہے. ان کے میں نے بھی جا کے ڈور ٹو ڈور کمپین ساری چلائی ہے سیاہ کی. عدنان والوں نے تو ہمیں بھی کہا ہے، لیکن پردہ جو ہے عدنان کا خیل صاحب نے تو اب شروع کیا نا، برہان والوں نے تو اب تو اچھا خاصا پانی ناک کے اوپر آ چکا ہے. بہرحال ابھی شروع کر دینا چاہیے. میں تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں، موٹیویٹ کرتا ہوں، میں تو خوش ہوتا ہوں، میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں تو خواتین کو آگے بڑھنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. تو بہرحال لیکن اوور آل تو معاملہ یہی ہے کہ خواتین کو ہم لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. حضرت عمر تو بڑے معاملات میں بھی مشورہ لے رہے تھے نا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو خواتین تھیں وہ بھی تو بہترین طریقے سے اس لیول پہ تھیں کہ وہ اصلاح ہوں گے مشورہ لیا جان سے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہر خاتون سے مشورہ نہیں لیتے تھے حضرت عمر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خواتین نے اپنے آپ کو اتنا گرو کیا تھا، تبھی وہ چند خواتین تھیں، بعض خواتین سے مشورہ لیتے تھے. اگر حضرت عمر کی بات ہے کہ وہ اچھے تھے تو اس لیے لیتے تھے. خواتین تو اچھی ہوتی ہیں، آج کل مرد اچھے نہیں ہے اس لیے وہ نہیں لیتے. حضرت عمر خواتین سے بھی نہیں لیتے تھے، ہر خاتون سے لینا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہوتا. خود کو اتنا اہل بنانا پڑتا ہے کہ آپ سے لوگ مشورہ لیں. جو رو رہی تھی جیسے گھر سے جو ہے وہ رونے کی آواز آ رہی تھی، تو جو ہے کون سی عورت تھی نا جسے میں سب کیا پوچھا تھا؟ وہ تھا کہ شوہر کتنے جو ہے ٹائم تک جو ہے وہ باہر رہ سکتا ہے. وہ بھی تھا کام سی عورتیں تھی نا. نہیں وہ تو جو شوہر کتنے باہر رہ سکتا ہے وہ تو انہوں نے اپنی گھر کی کسی خاتون سے بولا. بیٹی سے پوچھا تھا انہوں نے، لیکن اس سے بھی پوچھا تھا نا، اس سے بھی پوچھا تھا نا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا چیز ہے. پھر آ کر اپنی بیٹی سے کہا تھا. وہ تو اس کی کیفیت بیان کی تھی، اس سے مشورہ تھوڑی لیا تھا. لیکن بات تو کی تھی نا. بات کرنے میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، بات تو کرنی چاہیے نا. تو ذمہ داری مسئلہ ہی پوچھ رہے تو بات ہی ختم ہو گئی سر جی. وہ تو پھر مسئلہ پوچھ رہے ہیں، ساری چیزیں سمجھ رہے ہیں، اور پھر جا کے اپنی خاتون جو وہاں زیادہ سمجھدار ہوگی اس اسلام کے، اس سے میرا خیال ہے تو پھر ان سے اور زیادہ صحیح سے انہوں نے سمجھی ہوگی بات. نہیں وہ جو مسئلے کی آپ بات کریے نا وہ فطری بات ہے، اس میں اسلام کا تعلق نہیں ہے. وہ فطری بات ہے، وہ کسی بھی خاتون سے پوچھا جا سکتا ہے. اسی نہیں ہے وہ مسئلہ. یہ بات ہے کہ نا تو اپنے گھر کی خاتون سے بھی پوچھ سکتے ہیں نا. اسے پوچھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مطلب حیا کا سوال ہے. اور پھر اس پہ انہوں نے کچھ ایسا کہا بھی تھا کہ مطلب کہ اگر امت کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کچھ ایسا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ سے سوال نہ پوچھتا. نہیں وہ اپنے گھر کی خاتون سے انہوں نے پوچھا تھا، تو وہ تو کوئی بھی بات عورت سے پوچھا جا سکتا ہے. اس میں دین کا مسئلہ ہے نہیں نا، اس میں زیادہ سمجھداری والی بات نہیں ہے. جو سمجھداری کی میں بات کر رہا ہوں وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے جی آپ دین کے پوائنٹ آف ویو سے بول رہے ہیں نا. اوور آل اور علوم دین کے حوالے سے دونوں کو ملا کے جو چیز بنائی ہے دونوں مجموعے سے پوچھ لو. اچھا ٹھیک ہے چلیں خیر. اچھا جی ہماری کہاں تک ہو گئی تھی بات؟ آیت نمبر 11. آیت نمبر 12 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تطردوا لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله مع رسله والمؤمنين وليجا الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي
اور اگر لوگوں نے اپنا عہد دینے کے بعد بھی قسم توڑ ڈالی ہو اور تمہارے دین کے دین کو تانے دیے ہوں تو ایسے کفر کو کیس لگاؤں سے اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائے. اس سے پہلے والی آیت میں ختم ہونے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے آیت میں کہ وہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد بعض قبائل مرتد ہو گئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا تھا. یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ تھا تو وہ معاہدہ انہوں نے اور پہلے وہ عہد کر چکے تھے, توڑ چکے تھے, یا جن سے معاہدہ 9 مہینے تک باقی ہے وہ اس دوران میں معاہدہ کیا کریں توڑیں, ان سے جہاد کرو. ٹھیک ہے, اگر معاہدہ توڑ تو جہاد کرو. کیا بولتے ہیں چھوٹی بیٹھ جاؤ, خاموش رہنا, بہت جان چاہیے. اور یہ تو فرمایا گیا ہے کہ اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرف سے جنگ کا مقصد ملگیری کے بجائے یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا دشمن اپنے کفر اور ظلم سے باز آ جائے. ٹھیک ہے, جیسے فتح کرنا مقصد نہ ہو بلکہ چاہو کہ وہ اپنی غلطی سے توبہ کرے اور ہدایت پر آئے. کیا تم لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا اور وہی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف چھیڑ چھاڑ کرنے میں پہل کی. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں شروع کیا اور یہ بھی کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کو توڑنے میں پہل کی. ٹھیک ہے, دو باتیں ہو سکتی ہیں. کیا تم چڑھتے ہو چل کر ہم سے پوچھیں اگر ایسا ہے تو اللہ اس بات کا زیادہ داری کو چڑھا جائے. اگر سنو ہم چڑھے تو فاللہ احق ان بخشو, اللہ زیادہ داری کو چڑھا ہے. اگر تم مومن ہو ان سے جنگ کرو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلائے, انہیں رسوا کرے, ان کے خلاف تمہاری مدد کرے اور مومنوں کے لیے ٹھنڈے کر دے اور ان کی دل کی قرآن دور کر دے اور جس پر منظور ہوگا اللہ تعالیٰ فرما دے گا. صحیح ہے کیا بات کی میں نے اس کا بھی امکان ہے کہ کفار تو بعد مسلمان ہوئے تو چانچ بہت سے بعد مسلمان بھی ہوئے. اللہ تعالیٰ کا علم بھی کامل ہے, حکمت بھی کامل ہے. بڑا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں چھوڑ دیا جائے گا, حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو خصوصی راضا نہیں بناتے اور لوگ اس مرتد سے بجانا باخبر ہے. بظاہر اس کا اشارہ تو نظرات کی طرف ختم کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور ابھی تک ان کو کسی جہاد میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا. یہ مراد ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی تو دیکھیں گے کون جہاد کرتا ہے کون نہیں کرتا, بات ہے. تو یہ بات ورنہ دوسرے صاحب مکہ سے پہلے بھی بہت سارے جنگوں میں شریک ہو چکے تھے, پتہ ہے نا, بدر وغیرہ بھی چیز ہے. ان مسلموں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے. صحابہ کرام سارے جنتی ہیں اور ہم سب جو صحابہ میں سب سے ادنا درجے کا صحابی ہے نا, اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے پوری ہزاروں شیخ عبد القادر جیلانی آئے نا تو اس سب سے چھوٹے درجے کے صحابی اس کے برابر نہیں ہو سکتے. سمجھ آئی بات, بڑے سے بڑا ولی, بڑے سے بڑا عالم, بڑے سے بڑا مجاہد, بڑے سے بڑا تبلیغی, بڑے سے بڑا دیندار انسان وہ ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم علم میں صحابی سے بڑھ جائے, ایسا بہت ہوتا ہے. بہت سارے صحابہ کے پاس بہت زیادہ علم نہیں تھا, چند صحابہ ایسے تھے شاید امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقابلے میں بہت سارے صحابہ کا علم شاید نہیں ہوگا, اس لیے تھا شاید نہیں, غالباً نہیں ہوگا, بلکہ یقیناً نہیں ہوگا میرے خیال میں تو. لیکن امام ابو حنیفہ ایک کیا ہزاروں آ جائے نا, صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا. صحابی کا مقام مرتبہ ہے نا, اس پہ نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے, ایمانی لیول جو مقام مرتبہ. خیر, تو لیکن اس یہ بات میں نے بتائی, میں نے اس لیے بتائی کیونکہ صحابہ میں درجات ہیں. بعض صحابہ ایسے جن کا درجہ کم ہے اور بعض صحابہ ایسے جن کا درجہ زیادہ ہے. فتح مکہ پر ایمان لانے والے یا اس کے بعد ایمان لانے والے وہ اور جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے برابر نہیں. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, قرآن خود بتا رہا ہے برابر نہیں. لا یستوی منکم تمہیں وہ برابر من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ. ٹھیک ہے, ان کا درجہ زیادہ ہے. فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان کا درجہ زیادہ ہے, فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ان کا درجہ ان کے مقابلے میں کم ہے. سمجھ آئی بات. لیکن صحابی بہرحال صحابی ہوتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ ان نو مسلموں سے نا, وہ صحابہ جو ابھی مسلمان ہوئے صحابی بنے, تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگرچہ بارات کے اعلان کے بعد کسی بڑی جنگ کی نوبت تو نہیں آئی, لیکن ان حضرات کو پوری قوت سے تیار رہنے کی تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ وہ اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے کہیں اس اعلان برات کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے سے ہچکچائیں نہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی کہیں وہ تھوڑا ہچکچانے لگیں. تمام تقاضوں پر, تمام مطالبات پر عمل کرنا ہوگا دین کے. اس لیے جہاد کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور سے دوستی یا رازداری کا خصوصی تعلق نہ رکھیں. ٹھیک ہے, یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے, اللہ عالم. مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کا آباد کریں, حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہو چکے ہیں اور دوزخیوں میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے. مشرکین مکہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ مسجد حرام کے پاسبان ہے, اس کی خدمت, دیکھ بھال اور تعمیر جیسے نیک کام انجام دیتے ہیں, اس لیے ان کو مسلمانوں پر فوقیت حاصل ہے. تو اس آیت نے ان کے اس زوم باطل کی, غلط باطل خیال کی تردید فرمائی ہے. اور وہ اس طرح کہ مسجد حرام یا کسی بھی مسجد کی خدمت یقیناً بڑی عبادت ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ہو. کیونکہ مسجد کا اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اگر یہ بنیادی مقصد ہی مفقود ہو, یہ بنیادی بات ہی نہیں پائی جا رہی, تو مسجد کی خدمت کا کیا فائدہ. لہذا
کفر اور شرک کے ساتھ مسجد کا پاسبان بننے کا پاسبان بننے کی اہلیت ہی نہیں ہے. اس لیے آگے آیت نمبر 28 میں مشرکین کو یہ حکم سنا دیا گیا ہے، آگے آئے گی، کہ اب وہ ان کاموں کے لیے مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آ سکیں. ٹھیک ہے، قریب بھی نہیں آ سکیں گے، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں. ان کے تو تمام اعمال غارت ہو چکے ہیں، دوزخ میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے. اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرامی، جو لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور مسجد حرام کو آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر تم نے سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہے اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ اصول بتا رہے ہیں کہ بھائی مسجدیں بنانا اور حاجیوں کو پانی پلانا نیکی ضرور ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو یہ نیکی کسی کام کی نہیں ہے. یہ جو لات منات عزا ان کے بت تھے نا، اس میں جو لات تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لات نیک آدمی تھا، حج کے موسم میں حاجیوں کو ستو میں پانی ڈال ڈال کر پلایا کرتا تھا. اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی تعریف کی بہت زیادہ، کہ وہ بہت اچھا تھا، حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، گرمیوں میں ان کا خیال رکھتا تھا، مطلب اس طرح کچھ تعریف کی. تو کسی صحابی نے کہا، یا مطلب بہرحال صحابہ نے پوچھا، بلکہ پوچھا یا شاید انداز تھوڑا سا کامنٹ یا بتانے والا تھا، یا پوچھا شاید کہ تو بہت نیک ہے، پھر تو جنت میں گیا ہوگا. اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا، کلا، ہرگز نہیں. کیا فرمایا؟ ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، اصل چیز دین ہے بھائی، اصل چیز ایمان ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس آیت نے یہ اصول بھی بتا دیا کہ تمام نیک کام ایک درجے کے نہیں ہوتے. اگر کوئی شخص فرائض تو ادا نہیں کرے اور نفلی عبادتوں میں لگا رہے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے. حاجیوں کو پانی پلانا ایک نیک کام ہے، مگر وہ نفلی حیثیت رکھتا ہے، اور مسجد حرام کی دیکھ بھال بھی بعض حیثیتوں سے فرض کفایہ اور بعض حیثیتوں سے نفلی عبادت ہے. تو اس کے مقابلے میں ایمان تو نجات کے لیے شرط ہے، اور جہاد کبھی فرض عین ہوتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے. لہذا صرف ان خدمات کی وجہ سے مومن پر فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا. جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں بہت زیادہ ہیں. اعظم درجۃ عند اللہ، تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. استاد جی، اگر ایسے دیکھیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے نا، کہ آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ سب بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کو بھی مان رہے ہیں، بٹ جو ہے وہ ان سے، ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں، مطلب ایک ان کا ریلیجن ہے پراپر. اور دین جو ہے سڈنلی انہی کے قبیلے میں سے یا دوسرے قبیلے میں سے جو ہے ایک انسان اٹھ کے کہتا ہے کہ بھائی میں اللہ کا جو ہے وہ بھیجا ہوا نبی ہوں، تو جو ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ جو ہے تم اس کو پوچھو. تو یہ آپ یہ سوچیں کہ کتنا مشکل کام ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا. اگر یہ ہم اپنے اوپر بھی رکھ کے سوچیں تو یہ ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہوتا کہ ہم اس چیز کو جو ہے نا اتنی جلدی ایکسیپٹ کر پاتے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل یا ایسا ہی ہے. تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں سنا رہے ہیں واقعات؟ یہ سنائی اس لیے رہے ہیں کہ جو ہمیں عذر پیش کرتے نا، نہیں یار
ہمارے لیے تو نہیں، ہمارے تو اما ابا ایسی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ مشرکین مکہ کے واقعات سنائے اس لیے رہے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے. اور جب ان کو بھی چھوڑنا نہیں چھوڑ رہے تھے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی رعایت نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، تم مجھے بھی مان تو رہے ہو نا، کوئی بات نہیں، چلو تم لات منات عزا حبل وغیرہ کو بھی مان رہے ہو تو چلو خیر ہے، مان لو. ود صبح یعوس نصر ان لوگ کو مان رہے ہو، لات منات عزا حبل کو مان رہے ہو تو چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہو گئی، مجھے بھی تو مان رہے ہو. یہاں تک پیشکش کی تھی کہ محمد کبھی ہم بھی صرف تمہاری رب کی عبادت کریں گے جو تم چاہتے ہو اور اسی طریقے سے کریں گے، لیکن کبھی تم بھی ہمارے پاس آ جایا کرو، کبھی تم بھی ہمارے کسی بت کے پاس سجدہ کر دو. چلو سجدہ نہیں، مطلب تھوڑا بہت کچھ کر لو مطلب. اور تمہیں سونے کے ڈھیر لگا دیں گے، دولت کے انبار لگا دیں گے، جس لڑکی کے حجاز کی جس لڑکی پہ تم ہاتھ رکھو گے اسے تمہارے نکاح میں دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سب پیشکشیں کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ بھائی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ مجھے یہ لالچیں تھوڑی ہیں، میں تو دین کا پیغام پہنچانے والا آیا ہوں، بس میں دین کا پیغام پہنچا رہا ہوں، یہ تو اللہ کا پیغام ہے وہ پہنچا رہا ہوں، میں نے اپنی مرضی اس میں کر کے تمہاری بات مان سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بات میں اوپر نیچے کر سکتا ہوں. میں تو اللہ کا غلام ہوں، بندہ ہوں اس کا، مجھے کیا کرنا. تو اسی طریقے سے آج بھی آپ دیکھیں نا، بعض حضرات ہوتے ہیں، جیسے میں بتا رہا ہوں نا کہ ہمارے ہاں بہت سے رسم و رواج چل رہے ہوتے ہیں نا. فار ایگزامپل یہی والی بات جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں، بہت ساری باتوں کی جو آج کل معاشرے میں چل رہی ہے میں اس کی تردید کر رہا ہوں، تو آپ لوگ بھی حیران ہوتے ہیں نا کہ بھائی جی ہم تو بچپن سے سنتے آئے، ہم تو بچپن سے سنتے آئے. تو وہ تو آپ لوگ چلے میری مانتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کے دل میں ایک اطاعت کا اور بات ماننے کا جذبہ رکھا ہے، تو چلو مان لیتے ہیں آپ لوگ بات کو، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن ورنہ تو یہ عام طور پر ویسے بھی آپ لوگ کو بھی کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بات کو ماننے میں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، کیونکہ سمجھ نہیں آتی ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو اس سے کئی گنا زیادہ مشکل ان کو ہوتی تھی، لیکن اللہ نے اس مشکل ہونے کی وجہ سے ان کو چھوٹ نہیں دے دی کہ چلو بہت مشکل ہو رہی ہے، بیچارے بڑے پریشان ہیں تو چلو ان کو معاف کر دو. ایسا نہیں ہوتا، بات سمجھ آ رہی نا؟ تو بس ختم بات. آج بھی آپ دیکھیں نا بہت سے لوگ ہیں، ان کے آبا و اجداد، ان کے اما ابا نے جس طریقے سے، مثال کے طور پر بہت سے لوگ اپنے اپنے کو تہوار کرتے ہیں تو اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے. جی کہہ رہی ہوں، جو کنورٹ ہو جاتے ہیں لوگ، ہندو یا کرسچن جو ہے وہ مسلم ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کتنا مشکل کام ہوتا ہے، پورا خاندان ہر کسی سے بالکل الگ ہو جانا، کہیں نہ آنا نہ کہیں جانا، کوئی بلا نہیں رہا، سارا خاندان ماں باپ بہن بھائی سب ناراض ہو جاتے ہیں. بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ. ہاں بالکل ہوتا تو ہے مشکل کام، لیکن آغا یہ خانی ہوتے ہیں، وہ کنورٹ ہوتے ہیں، اسماعیلیز ہوتے ہیں، تو ان تھوڑے کے لیے دن بھی کی بڑی مشکل مشکل ہوتی ہوتا ہے. ہے. دیکھیں بات سنیں، یہ تھوڑی دن کی مشکل ہوتی ہے جب آپ کی شادی ہو جائے نا کسی شریف جگہ، شریف گھرانے میں، تو وہ مشکل پھر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان پھر زیادہ پرواہ نہیں کرتا، دکھ ہوتا ہے، روتا دھوتا ہے، کے لیے لیکن تو پھر اس کے مشکل بعد ہوتا ہے، ان کے خاندان والے کوئی آتے ہی نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیسے یہ لوگ ہیں کہ ان سے کوئی ملتا ہی نہیں ہے، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے، مشکل تو ہوتا ہے، لیکن یہی تو اللہ کے لیے قربانی ہے نا. لیکن یہ میں بتا رہا ہوں یہ تھوڑی دن کی مشکل ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے مشکل. ٹھیک ہے، تو خیر مشرکین مکہ کے ساتھ بھی معاملہ اسی طرح کا تھا، تو وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے. خیر تو الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. کہ یہی لوگ ہیں جن لوگوں نے ہجرت کی، جہاد کی اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال سے، ان کا ہی درجہ عظیم ہے، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. یبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. کہ ان کا پروردگار انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی کی، اور ایک ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کیا ہے، نعمتیں موجود ہیں. وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یقینا اللہ ہی ہے جس کے پاس عظمت والا گھر، خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم.
بے شک اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بعد عظمت والا اجر موجود ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ بھائی اپنے کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں، اب دیکھیں باقاعدہ والی بات آ گئی، کیا ایمان والو اگر تمہارے باپ دادے ترجیح دیں کفر کو ایمان کے مقابلے میں، تو ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ پھر ان سے جو ہے نا وہ اب ان کو تمہارے سرپرست ہونے کے اہل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے یہاں پر سرپرست ہونے سے مطلب یہ ہے کہ ان سے ایسے تعلقات نہ رکھو جو تمہارے لیے فرائض دینی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائیں۔ جہاں تک اپنے ایمان اور دینی فرائض کا تحفظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ہے، تو حسن سلوک تو کرنا ہے، اس کو قرآن کریم نے مستحسن قرار دیا، یعنی کہ اچھا قرار دیا، اچھا عمل قرار دیا ہے۔ سورہ لقمان اور سورہ ممتحنہ میں آ جائے گا 15۔ سورہ لقمان میں ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ شرک پر تم سے لڑے، شرک پر تمہیں مجبور کریں تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت ہرگز مت کرو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ ان کے ساتھ ایک بھلے طریقے سے پیش آؤ، بھلائی سے رہو، ٹھیک ہے؟ اور اس کا اتباع کرو جو جس نے اپنا تعلق اللہ سے لگا کے رکھا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم سب کو میرے پاس ہی آنا ہے، میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر والدین کو منع کرنا ہے تو ایسا طریقہ اپنانا چاہیے جو ان کے لیے تکلیف دہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جس سے وہ اپنی توہین محسوس نہ کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی نرم الفاظ میں ان کو بتا دینا چاہیے کہ آپ کی یہ بات میں نہیں مان سکتا، معذرت، معذرتن، بس۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عام برتاؤ میں بھی ان کے ساتھ جتنا حسن سلوک اور بھلائی کا معاملہ کرتے رہ سکتے ہو کرتے رہو، مثلا ان کی خدمت کر دینا، ان کو مالی امداد پہنچا دینا، وہ بیمار ہو جائے تو ان کی تیمارداری کر لینا، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور آپ پوری کر سکتے ہیں تو وہ پوری کر دینا، ان کو تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہو ٹائم دے دینا، خوش کر لینا، ٹھیک ہے؟ یہ سورہ لقمان میں ہے۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ میں بھی ہے۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، یعنی اللہ نے تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ان کے ساتھ کوئی نیکی یا انصاف کا معاملہ کرو، اس سے اللہ منع نہیں کرتا، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو غیر مسلم مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے اور نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچاتے، ان سے اچھا برتاؤ نیکی کا سلوک تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز ناپسند نہیں ہے، بلکہ انصاف کا معاملہ کرنا تو ہر مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ واجب ہے۔ اسی میں آج کے معاشرے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی بڑے ہیں آپ کے لیکن وہ آپ کی زندگی میں آپ کی دنیاوی امور میں یا دینی امور میں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، تو وہ اگر غلطی پر ہیں تو وہ جو بڑے ہونے کا ان کا ایک کیا کہیں ایک ان کا جو پلس پوائنٹ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی تو بڑے ہیں نا بہت سو کے، تو جب تک آپ اور میں اپنا بڑپن برقرار رکھیں گے اگر ہم اپنا بڑپن برقرار رکھیں گے تو ہم ان چیزوں کے مستحق ہیں جو دین ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ بڑوں کا ادب کرو، بڑوں کا احترام کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم اپنا بڑپن برقرار رکھنے کا مطلب یہی ہے
کہ آپ فار ایگزامپل بعض ماں باپ اپنے بچوں کو پریشرائز کرتے ہیں کہ تم نے یہی کورس کرنا ہے، یہی تم نے ڈگری لینی ہے، تو یہ پریشرائز کرنا ان کا حق نہیں ہے والدین کا، بلکہ گناہ ہے یہ اپنی اولاد پہ یہ پریشر ڈالنا کہ تم ڈاکٹر بنو، تم انجینئر بنو، تم کچھ اور کر لو، مثال کے طور پر تم جو ہے وہ ڈیٹا سائنٹسٹ بنو، ڈیٹا انالسٹ بنو، اے آئی ایکسپرٹ بنو، ڈیجیٹل مارکیٹر بنو، روبوٹکس میں ماسٹرز کر لو. یہ پریشرائز نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں کرتے استاد جی، اب تو لوگوں کو بہت عقل آ گئی ہے کہ بھائی بچے کو جو پڑھنا ہے جو کرنا ہے لوگ خود ہی کرنے دیتے اب تو ماں باپ. ہاں اب تو نسبتاً عقل آئی تو نسبتاً ہے، لیکن ابھی بہت زیادہ گنجائش ہے اور ضرورت ہے. یہ تو میں ایک ویسی ایک مثال دے رہا ہوں نا، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. اب تو شادی ماں کے باپ معاملات میں پہ تو چل رہے ہوتے ہیں. شادی کے معاملات میں تو ابھی بھی اتنی عقل نہیں آئی ہے. شادی کے معاملات میں آج بھی ہوتا ہے کہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروانا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کی، اپنے پسند کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کی. میں تو نہیں ہوتا الحمدللہ ایسا. چلے اچھی بات ہے. تو ہاں والدین یہ کہہ سکتے ہیں، بڑے یا والدین ہیں یا دوسرے ہیں، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو بیٹا اس وقت ڈاکٹر بن جاؤ، اس کی بہت ویلیو ہے، یا انجینئر بن جاؤ، مثال دے رہا ہوں آج کل جو، تو کہہ سکتے ہیں، اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں. لڑکی کوئی اچھی ہے بیٹا، یہ لڑکی بہت اچھی ہے، ہمیں سمجھ آئیے، تم دیکھ لو، یہ لڑکا اچھا ہے بیٹی، تم دیکھ لو اس کو، یہ اتنا کر سکتے ہیں. لیکن ڈائریکٹلی ورڈز میں اپنے رویے سے یا انڈائریکٹلی کسی طریقے سے بچے پر بچی پر پریشرائز، یعنی پریشر ڈالنا، ان کو پریشرائز کرنا کہ وہ یہی شادی کریں یا وہ یہی کام کریں یا وہ یوں ہی رکھیں یوں ہی کریں، یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے، آج کل تو بہت ہوتا ہے. اور اگر اس کو ہم تھوڑا اس طرف لے جائیں سسرالی حوالے سے، تو یہ تو اس میں تو ہم ابھی تک پیک پر بیٹھے ہوئے ہیں. بہوؤں کے ساتھ مطلب وہ چلنے، اس کو کچھ کرنا ہی نہیں دیتا، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ بہو کا بھی گھر ہے، وہ لگتا ہے کہ بس وہ نوکرانی بن کے آئی ہے. سسرال والا تو بہت برا حال ہے، وہ تو بہت ہی ورس چل رہا ہے. ہاں بس وہ نوکرانی بن کر آئی ہے، ہم تو اپنے کام کے لیے لائے ہیں. یعنی سب کانشیسلی واقعتاً ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بہو آ جائے گی تو وہ کام کرے گی، وہ ہمیں چائے بھی دے دے گی، صبح یہ بھی دے دے گی، وہ بھی دے دے گی. بھائی کیوں آپ کیوں یہ ذہنیت بنا کے بیٹھے؟ آپ کو تو بہو اس لیے چاہیے کہ آپ کے بیٹے کا ایک زندگی مکمل ہو جائے. آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، بلکہ کرتے رہنا چاہیے کہ بیٹا تم نے ہمارے بیٹے کی زندگی پوری کی ہے، مکمل کی ہے، اور اس کے آدھے ایمان کی ضامن ہو تم. تو اس کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. پھر وہ آپ کی نسل بڑھانے کے لیے اپنا آپ قربان کرتی ہے. لیکن یہ چیزیں سب بالائے طاق، اور چائے ٹائم پہ نہ ملے بس. آج کل کی بہویں تو ایسی ہیں کہ ایک چائے تک وقت پہ نہیں دے سکتی. شروع تانے اس کی ذمہ داری نہیں ہے. جب اللہ پیدا کرنے والا اس سے قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے اپنی ساس کو یا سسر کو چائے کیوں نہیں دی تھی، دیور اور جیٹھ اور نند کو اور نندوئی کو اور جٹھانی اور دیورانی کو چائے نہیں دی تھی تو کیوں نہیں دی تھی. جب اللہ نہیں پوچھ رہا جو پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ پتہ ان سے پوچھے گا جو ان سے جو بہوؤں سے پوچھتے ہیں. یہ قیامت میں تو اللہ ان سے پوچھے گا صحیح سے، تب لگ پتہ جائے گا. اچھا جب خود بہو بن کے جا رہی ہوتی ہیں تو بڑا وہ ہوتا ہے کہ یہ ہائے ظلم ہائے ظلم. جب ساس بن جاتی ہے تو سمجھتی ہیں کہ نہیں یار وہ صحیح تھی، ہماری ساس تو صحیح طرح تو کرتی ہے، تو ہم تو بڑے ہیں، ہمارا تو حق ہے. تو یہ اس وقت کیوں نہیں سوچا تھا کہ وہ بڑی ہیں، ان کا حق ہے؟ اور اگر اس وقت نہیں سوچا تھا، جو کہ ٹھیک بھی تھی بات، تو پھر ابھی آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ بھائی ہمارے پر جو ظلم ہوا ہم اپنی بہو پہ نہیں کریں گے، ہمیں جیسا سسرال ملا ہم اپنی بہو کا ایسا سسرال نہیں دیں گے. جیسے کزنس ہیں وہ آ کے بتاتی ہیں نا کہ بھائی میری ساس تو اتنا کام کرواتی ہیں، ہر وقت رشتے داروں کو بلا لیتی ہیں، دعوتیں کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں. تو میں کہتی ہوں دیکھو تو تمہاری پریکٹس ہو رہی ہے گھر میں، تو تم نے کبھی کام کرا نہیں ہے. اب اچھا ہے دیکھو ساس ہیں ساتھ لگی رہتی ہیں، تمہاری پوری ٹریننگ ہو رہی ہے پراپر. میں نے کہا تم اتنی وہ ہو جاؤ گی، مطلب 8-10 سال میں اتنی ٹرین ہو جاؤ گی کہ پھر کبھی مسئلہ نہیں ہوگا. جب اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کا وقت آئے گا، دعوتیں کرنی ہوں گی، چیزیں کرنی ہوں گی، سسرال والوں کو بلانا ہے، تو کبھی برڈنائز نہیں لگے گا آپ کو.
آپ اتنی ایزیلی جلدی جلدی آپ 3-4 ڈشز بنانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا, ایسا ہو جاتا ہے. تو بھائی آپ ساس کو ایک وہ ولن کے طور پہ ہی کیوں لیتے ہیں, آپ اس کو ماں کے طور پہ بھی لے لیں نا. تو یہ بچیوں کی بھی غلطی ہے سر جی, دونوں کی طرف ہے, دونوں طرف ہوتے ہیں. ہم نا صرف ساس کو ہی برا کہہ رہے ہوتے ہیں, بہوؤں کا بھی بہت برا حال ہے آج کل, دونوں طرف ہے. مطلب میں نے اپنے گھر میں بہوؤں کو کام نہیں کرنے دیا, اپنی بھابھیوں کو نا, کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے, جیسا جو گھر چل رہا ہے ماسیاں کر رہی ہیں, سب دیکھ رہی ہیں, ہونے دو, تمہارے ایک آ جانے سے کیا ہو جائے گا. تو وہ پھر آہستہ آہستہ خود ہی کرنے لگی, خود ہی بھائی ہمیں دل چاہ رہا ہے یہ پکانا ہے پکا لو, ہمارے یہ دل چاہ رہا ہے یہ کر لو. تو وہ آہستہ آہستہ خود ہی سیٹ ہو جاتی ہے. مطلب ابھی 5-6 سال ہونے والے ان کی شادی کو, میری بھابھی کو, لیکن جو ہے وہ پراپر کھانا یا سارا کوئی ذمہ داری ہم نے اس پر نہیں ڈالی کہ بھائی آپ جب کی دل پہلی چاہے جب کر لو. آپ کی دوسری بات, آپ کی پہلی بات سے تھوڑی سی ٹکراتی ہوئی لگ رہی ہے مجھے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو بہویں ہیں وہ اب یہ کہ بھائی کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا, کر لو تو بنا دو, تمہاری ٹریننگ ہو رہی ہے. کس بات کی ٹریننگ ہو رہی ہے؟ بچے پالنے کی؟ نہیں اسا جی, دیکھیں گھر میں جو ہے نا, اپنے گھروں میں یہ لڑکیاں تو پڑھتی بھی آ رہی ہیں نا. اب جو لڑکیاں پڑھائی کرتی بھی آ رہی ہیں تو صرف میگی بنانا آتا ہے انہیں. چائے بڑی مشکل سے مہمانوں کے لیے امی کے گھر میں جو ہے وہ بڑی مشکل سے بنتی ہے کہ بھائی چائے بنا دو, تو امی مجھے کیوں بول رہی ہیں, دوسری بہن کو بول دیں. برتن مجھے دھونے کو کیا کہہ رہی ہیں, اس کو کہہ دیں. آٹا کیوں گوندنا ہے, اس کو کہہ دیں. یہ ہوتا ہے نا جب جہاں زیادہ بہنیں ہوتی ہیں. تو پھر جب سسرال میں آتے ہیں تو سارا ایک دم برڈن ہو جاتا ہے کہ بھائی صبح اٹھ کے میاں کو ناشتہ ٹائم پر دینا ہے, آپ نے صبح اٹھنا ہے, وہ آفس جائے گا, بچے اسکول جائیں گے, آپ نے سارا دیکھیں کام دیکھیں کرنا ہے. تو ایک منٹ ہولڈ اگر ہولڈ ساس اٹ سسر ہولڈ کا اٹ ہولڈ کام اٹ ہولڈ لگے اٹ تب بھی کرنا چاہیے ساری ایک چیزیں نا. منٹ ایک منٹ تو یہ تو ہے دیکھیں نا. بات نہیں دیکھیں بات سنیں. بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. شوہر کو صبح کھانا ناشتہ دینا, شوہر کو صبح کھانا ناشتہ دینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے کسی بھی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. اگر شوہر تھوڑا سا پیار اور تھوڑی سی عزت دے دینا تو وہ شوہر کے اٹھنے سے پہلے خود اٹھ کے کھانا بنا کے نہیں ہوتا استاد جی, ہاں کیا ایسا نہیں ہوتا ہے نا. آپ پتہ نہیں کون سے والے شوہروں کی باتیں کر رہے ہوتے, ایسا نہیں ہوتا ہے نارمل گھروں میں. نہیں دیکھیں آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا کہ ان کی ٹریننگ ہو جائے گی, یہ بالکل غلط بات ہے میرے حساب سے. ایسا کچھ نہیں ہوتا, کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹریننگ کے نام پہ جو ہے نا خواہ اس کو بڑھنائز کرنے والی بات ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری میں نہیں دی اس کو وہ ٹریننگ کا نام دے یا پریکٹس کا نام دے, اس کو کرنا پڑتا. بات صرف اتنی سی ہے کہ اس کو جب اس کو شوہر کو ٹائم دینے کا ٹائم آئے گا دے دے گی. جب اس کو بچوں کو پیدا ہوں گے, بچوں کو پلانا ہوگا, دودھ پلانا ہوگا, کھانا کھلانا ہوگا, وہ کر لے گی. اس کے آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ سے اولاد دیتے ہیں تو بات سب کچھ کرتے ہیں. نیند قربان کرتی ہے, رات کو سوتی ہے, اس کی رات کی اس کا دن نہیں ہوتا, سب الٹا پلٹا چلتا ہے نا. تو وہ اس کو کچھ ٹریننگ دی ہوتی ہے, اس کو کسی نے اس کو ٹریننگ کیا, وہ شادی سے پہلے اس نے ٹریننگ لی ہوتی ہے کیا, کو مدر فیڈ پہ ٹاپ فیڈ پہ تو کیا اس کو رات کو کس طرح اٹھنا ہے, کس طرح سلانا ہے, کس طرح کرنا ہے, آپ کو رات کو نیند کس طرح سے لینی ہے, والے کیمرہ کھانا ہے تاکہ آپ کے سیروٹونن میلاٹونن اور ایڈرینل لیول ساری چیزیں اس طریقے سے ہوں اور وہ آپ کی نیند بہت زیادہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا, سب بالکل آٹومیٹک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو چیز فکری ہے وہ اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں اور بالکل اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جو ہے نا وہ ٹریننگ کے نام پہ خواہ جو ہے نا وہ ایگزام کرنے کا ایک بہانہ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ آٹومیٹک سب چیزیں اگر آپ خود سے کام نہیں بولیں گی تو وہ خود جو ہے وہ کام کر لے گی. بولے آپ کی برتن اٹھا رہی ہے, میں اٹھا لیتی ہوں. انسان کے اندر ہوتی ہی ہے. ایسے کوئی جنگلی جانور میں کوئی شادی نہیں کرتا کہ جہاں بڑے کام کر رہے ہوں اور چھوٹے بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے دیکھ رہے ہیں, ایسا کہیں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے. یہاں پر بات کی جا رہی ہے نا یہ سب ہندوؤں کی کلچر ہے, سب سارا ہندو سارا ہے. ہندوؤں کی جو غلاظت ہے نا, ہندوؤں کی جو نحوست ہمارے معاشرے کی نحوست ہے, ہندو معاشرے کی, وہ ساری غلاظت اور نحوست ہم یہاں لے کر آئے. وہ ڈھنگ کی چیز بھی لے کر آتے ہیں وہاں سے, رسم و رواج وہاں سے لائے, کلچر وہاں سے لائے, شرک اور بدعات وہاں سے لائے. ٹھیک ہے, پیر پیر مرید پوجا پاٹ وہاں سے لائے, دین کے اندر پوجا پاٹ شروع کر دی پیروں کے نام پہ. ساری چیزیں ہم لوگوں نے وہاں سے لے. ہم لوگ صحیح طریقے سے ایمانی طور پر بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پتہ نہیں جو نارملی ہمارے معاشرے کے اندر تو بہت سارے بھائی ہاں نہیں ایسا میں مان بھی کافی دبایا ہوا. کنسپٹ کو آپ اس کس کنسپٹ کی اصلاح کریں. تو خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے وہ کر دو,